حسین کی نسل میں رکھا، یہ امتیاز دیا اللہ نے حسین کو۔ تو میں ایک جملہ کہوں آپ سے، حسین کو تو کربلا میں ختم ہو جانا چاہیے۔ ارے بھائی، جو 3 بیٹے لے کے آیا ہو کربلا کے میدان میں اور 2 بیٹے قتل ہو گئے کربلا میں اور خالی ایک بیٹا بچا کربلا میں، ادھر آئیے اہل سنت کے بڑے مشہور عالم جن کا نام ہے ابن کثیر، اس نے اپنی تاریخ میں لکھا کہ یزید کے 14 بیٹے تھے جو عباس کے ڈر سے کربلا نہیں آئے۔ ابن کثیر نے لکھا کہ 14 بیٹے تھے یزید کے اور ایک بھی بیٹے کو یزید کربلا کے میدان میں نہیں لایا۔ حسین کے 3 بیٹے تھے، حسین 3 کے 3 قتلگاہ میں لے کے آئے۔ اب مجھے ذرا انصاف سے بتائیے، جس کے بیٹے آرام میں ہوں، آسائش میں ہوں، امن والے شہر میں ہوں، تلواروں کے سائے میں نہ ہوں، تیروں کے سائے میں نہ ہوں، میدان جنگ میں نہ ہوں، میدان قتال میں نہ ہوں، اور 14 ہوں، تو ایمانداری سے سوچ کے بتائیے نسل اس کی زیادہ چلے گی جس کا ایک ہے، یا نسل اس کی چلے گی جس کے 14 تھے؟ مگر اللہ نے حق پر چلنے والوں کو یہ تحفہ دیا کہ جو میدان میں اپنی اولاد لے کے آیا تھا اس کی اولاد آج تک باقی ہے، جس کے 14 تھے اس کا ایک تھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، صلوات پڑھنا۔ اللہ صلی اللہ۔ میں نے حدیث پڑھ دی، انشاءاللہ بس ہمارے نبی بھائی پڑھیں گے، خالی اب مسائل کے رخ مجھے پیش کر دیں۔ یہ جملہ مجھے پہنچانا تھا تو میں نے پہنچا دیا۔ پھر میں اسی کی تھوڑی سی اور تشریح کرنا چاہتا ہوں۔ کتنے بیٹے آئے کربلا میں ولی حسین کے؟ اچھا ایک اور بتا دیجیے، ان کے نام کیا تھے؟ اگر اتنے ہی آپ بڑے مرد ہیں کیا کہنا، تو اپنے تینوں بیٹوں کا ایک نام رکھ کے دکھائیے۔ کیا کہنا، واہ واہ واہ۔ یہ جتنے بھی میرے سامنے جمع بیٹھے ہیں، کسی کے پیدا ہو چکے ہیں، کسی کے ہونے والے ہیں، کوئی شادی کی تیاری میں ہے، تو آپ ذرا اپنے بیٹے کا، پہلی بات تو یہ ہے کہ ایسے ہی بچہ پیدا ہونے والا ہوتا ہے تو بیگم کان بھرنا شروع کر دیتی ہے، کوئی کیوٹ سا، کوئی اچھا سا، کوئی خوبصورت سا، ایسا کہ جیسا کسی کا نہ ہو۔ یہ بڑی بیماری چلی ہے ہماری عورتوں میں کہ ایسا نام رکھو کہ جو کسی کا نہ ہو۔ میں اپنی ایسی ماں بہنوں کو کچھ نام بتا دیتا ہوں جو کسی کا نہیں ہے۔ ابلیس، شیطان، شداد، نمرود، حامان، ابو لہب، یہ کسی کے نام نہیں رکھ لیا۔ تو نئے کے چکر میں اتنے آ گئے اور ایک بیماری چلی ہے قرآن سے رکھیے۔ ارے اگر قرآن سے رکھنا بھی ہے تو کسی عالم سے رکھوائیے نا۔ کیا بات ہے، واہ۔ نہیں، وہ بھی قرآن سے۔ ایک لڑکی ہمارے یہاں، اس سے ملاقات ہوئی مولانا، میں نے کہا تمہارا نام؟ کہنے لگی مشرکین۔ سمجھ گیا؟ یہ گڑبی دوا ہے جو میں نے آپ کو کیپسول کر کے دے دی ہے۔ کیا مشرکین؟ میں نے کہا یہ مشرکین کیا؟ کا قرآن کا نام ہے اور میری دادی نے رکھا ہے۔ اب قرآن میں تو سب کچھ ہے بھائی،
قرآن میں شیطان بھی ہے، ابلیس بھی ہے، تو آپ اگلی جگہ میں نہیں رکھ سکتے۔ ایک بیماری چلی، آج کی شب بیداری سے یہ عہد کر کے جائیے آپ کہ ہم کبھی نئے کے چکر میں نہیں پڑیں گے۔ کیا کہنا ہے بس یہ شب بیداری کا تحفہ ہے، نام رکھیں گے۔ ارے پہلے جو ہمارے بزرگ بچوں کے نام رکھتے تھے، بچے کے نام سے اس کا مذہب پتہ چل جاتا تھا۔ بچے کا نام بتائیے تو بتا دے گا شیعہ کا بچہ ہے۔ آج ذرا آپ پوچھئے کسی بچے کے نام، یہ پتہ ہی نہیں چلتا یہ سکھ کا ہے یا عیسائی کا ہے یا یہودی کا ہے یا یہ ہندو کا ہے۔ یہ ہماری ماں بہنوں نے ہمیں نئے کے چکر میں اتنا پالا، حالانکہ جس گھر کو تم مانتے ہو اس گھر میں پہلے کا نام بھی علی، دوسرے کا نام بھی علی، تیسرے کا نام بھی علی۔ فرق رکھنے کے لیے اکبر اور سمر لگا دیا، ورنہ حسین کے تینوں بیٹوں کے نام علی، تینوں بیٹیوں کے نام فاطمہ۔ کہنا جملہ جہاں تک اگر پہنچے تو مجھے دعا دے دیجیے گا۔ تینوں بیٹوں کے نام علی، علی اصغر، علی اکبر، علی ابن حسین، فاطمہ صغریٰ، فاطمہ وسطیٰ، فاطمہ کبریٰ۔ تینوں کے نام فاطمہ بیٹیوں کے اور تینوں بیٹوں کے نام علی۔ کسی نے مولا سے پوچھ لیا یہ نام کیوں رکھ رہے ہو؟ اب قیامت تک داد دیتے رہو، ہم پتہ نہیں ہوگا۔ میرے مولا نے فرمایا نہ میری ماں سے کسی کا اچھا نام ہے۔ مروان ملا، اب اس کو تو میں رضی اللہ کہنے والا نہیں، چاہے بنانا صبح 10 بجے یا ڈھائی بجے۔ اب اگر ان کو بھی رضی اللہ کہہ گیا تو پھر ممبر پہ بیٹھنے کا کیا کہ اگر مروان جیسے کو بھی رضی اللہ کہے، معاویہ کو بھی رضی اللہ کہنا پڑے، ان کو میں شاید رضی اللہ کہنے والے نہیں ہیں۔ ارے بھائی ہمارے کہنے سے ہوگا بھی کیا؟ تو مروان یہ وہی ملعون ہے مروان کہ نبی نے اس کو بھگا دیا تھا۔ یہ ملا ہمارے مولا کو، مولا سجاد کو، کہنے لگا تیرا نام کہا علی، کہا تیرے بھائی کا کہا علی، کہا تیرے چھوٹے بھائی کا کہا علی، علی 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 جل گیا، غصہ آ گیا، چہرہ لال ہو گیا، کہنے لگا تیرے باپ کو کیا ہو گیا کہ سارے بچوں کے نام علی رکھا؟ اب مولا حسین سے محبت کرنے والے جوانوں، مولا حسین کے جملے کی داد آپ کو قیامت تک دے لیے۔ مولا سجاد مروان کے مری لگے، مولا حسین کے پاس گئے، بابا مروان ملا تھا، کیا کہہ رہا تھا ملعون؟ یہ کہہ رہا تھا کہ تیرے باپ کو کیا ہو گیا جو اپنے سارے بچوں کے نام علی رکھ رہا؟ ارے میرے مولا کا جملہ ہے۔ مولا حسین فرماتے ہیں لو ولد لی میاں لا احببت اللہ اسمی احدا الا علیا۔ بیٹا اگر کل کو وہ مل جائے تو کہہ دینا کہ میرے باپ نے کہا اگر اللہ مجھے 100 بیٹے دیتے تو میں 100 کے نام علی رکھوں گا۔
اب یہ نام 3 بچوں کے نام علی، یا تو اعتراض کیا اس نام کے اوپر مروان نے، یا اعتراض کیا ابن زیاد نے. پوری تاریخ میں نے تو پڑھ دیا، اگر 15 سال سمجھ میں آ جائے گا. یا تو نام علی پر اعتراض کیا مروان نے، یا نام علی پہ اعتراض کیا ابن زیاد نے. دونوں کا شجرہ پڑھ کے دیکھ لیجئے تو پتہ چل جائے گا علی سے چلنے والے وہی ہوتے ہیں جن کے باپ کا پتہ. واہ 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 یا اللہم صلی اللہ. پہلا میسج مجلس کا جواب یہ ہے کہ اپنی بیگم کے بھی چکر میں نہیں آنا کہ نیا نام رکھے. ہمارے پاس اتنے پاکیزہ نام ہیں کہ آپ کو خوبصورت تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جب اللہ نے خود تلاش کر دیے. اور ایسا نہیں ہے کہ تمہارے بچوں کی تعداد زیادہ ہے اور ہمارے پاس اچھے نام کم ہیں. نہیں، خالی ایک کو دوسرے سے ملاتے رہو، بہترین نام بن جائے گا. غلام علی، محمد علی، حسن علی، کیا کہنا، غلام عباس، محمد عباس، علی عباس. خالی ایک نام کو دوسرے نام سے ملاتے چلے جائیے، اچھے نام بنتے چلے جائیں گے. تمہارے بچے کم کر جائیں گے مگر اچھے نام. تو یہ میرا میسج ہے. میری قوم کے جوانوں کبھی بھی نئے کے چکر میں نہیں آئی. نام وہی رکھنا جس سے تیرے بچے کا مذہب پتہ چل جائے کہ اس کا مذہب کیا ہے. وہی پھر میں آگے امام زین العابدین کربلا کے میدان میں یزید کے 14 تھے، ایک بھی کربلا میں نہیں آیا. تو ایمانداری سے سوچ کے بتائیے نسل کس کی چلنی چاہیے، حسین کی یا یزید کی؟ یعنی جو میدان میں نہیں آئے ان سے نسل چلنی چاہیے. مگر جو امام میرا میدان میں آیا تھا، اب تاریخ کا مطالعہ گھر جا کے کرنا، مجھے تاریخ نہیں پڑھانی. جو میرا امام کربلا میں آیا تھا اس کی 4 نسلیں آج بھی ہیں. زیدی، باقری، عابدی، حسینی. یہ کس کی نسلیں ہیں؟ ذرا زور سے بول دیجیے جوانوں. باقری کس کی نسل سے؟ امام باقر علیہ السلام. زیدی، باقری امام کربلا، زیدی، حسینی، عابدی. تو جس کے 14 تھے اس کی تو پتہ نہیں کتنی ہونی چاہیے تھی، اور جس کے 1 تھا اس سے 4 نسلیں آج تک موجود ہیں. آج آپ کو اللہ نے بتا ہی دیا کہ جو حق پر چلتا ہے میں اس کی نسل بگڑنے نہیں دیتا. اسی لیے ہمارے شہید نے پوری دنیا کو خطاب کر کے کہا تھا کہ اگر ہم مٹنے والے ہوتے تو آشور کے کسی شہید نے یا نہیں. اور یہ کون سا شہید تھا؟ یہ وہ شہید تھا جب سعودی عرب کے کنگ نے ایک جملہ کہا تھا، اور وہ جملہ بڑا عجیب سا تھا. اس نے کہا ہم ایران کو جا کے وہیں ماریں گے اور اس کے امام زمانہ کو بھی ایران میں جا کے ماریں گے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ لشکر تیار کر رہا ہے اپنے امام زمانہ کے لیے، ہم اس کے امام زمانہ کو ماریں گے. تو اس شہید نے کہا تھا کہ میاں کہاں جا کے مارو گے؟ نہ وہ ایران آئے گا نہ وہ ایران آئے گا. جملہ نہ وہ ایران آئے گا نہ لبنان آئے گا نہ سیریا میں آئے گا نہ عراق میں آئے گا. وہ اسی مکے میں آئے گا، مکے میں کعبے میں آئے گا. اس لیے یہ کرار کی اولاد ہے. کسی فرار کی اولاد نہیں ہے. اور آگے کا جملہ میرا سن لو، مذہب شیعت کی، حقانیت کی، اس سے بڑی کیا دلیل ہوگی کہ ہمارا
نے امامت کو حسین کی، یعنی مطلب کیا ہے؟ یعنی قیامت تک ساری نسلیں ختم ہو سکتی ہیں مگر اے حسین تیری نسل ختم ہونے والی، اور آج بھی اس کا بیٹا پردے میں ہے۔ اسی لیے ایک محبت کا جملہ پڑھ دوں، جوانوں کے جوش کو دیکھ کے جب ہمارے یہ سارے لیڈر مرنے لگے نا تو بہت سے لوگ بڑے خوش ہوئے، ان کی تو پوری ٹیم مر گئی، ہم نے سب کو شہید کر دیا، ہم نے سب کو قتل کر ڈالا۔ تو ایک محدث نے بڑا اچھا جملہ لکھا، جملہ ایک ہی ہے مگر ایک اشرا ہے مولانا، ایک جملے میں ایک اشرا ہے۔ تو اس نے یہ کہا جب ستارے جلدی جلدی ڈوبنے لگے تو سمجھ لو سورج نکلنے والا۔ امامت کو حسین کی نسل میں رکھا، لیکن ایک جملہ اور فضائل کا سن لیجیے، امامت حسین کی نسل میں رکھی خدا نے تھی، بچائی زینب نے تھی۔ بہت بڑا جملہ تھا، اللہ نے امامت کو حسین کی نسل میں رکھا مگر بچایا کس نے؟ ورنہ وہ ابن زیاد جیسا ملعون، وہ ابن زیاد جو دربار میں حاکم بنا بیٹھا ہے اور علی کی بیٹی کے قریب آیا، دیکھیں کہاں کہاں امام کو بچایا۔ ادھر امام کو قتل کرنا چاہتا ہے، جناب زینب نے اپنے کو اوپر ڈال دیا، پہلے مجھے قتل کر، اس کے بعد انہوں نے کہا یہ کون ہے؟ کہا زینب ہے، قریب ہے۔ جملہ سنیے ابھی، الحمدللہ الذی فصحکم وقتلکم واکذب حدوثکم۔ میرے جوانوں، جذبات پہ قابو بھی رکھنا ہے اور جذباتی ہو، میں یہ نہیں کہتا جذباتی ہو کے ہی سننا، یہ جملہ سنو ہی کہ جذباتی ہو کے تو سمجھ آئے گا۔ ملعون منبر سے نیچے اترا، بی بی زینب کے قریب آئے اور کہنے لگا الحمدللہ الذی فصحکم، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے تمہیں ذلیل کیا، وقتلکم، اور جس نے تمہیں قتل کیا، واکذب حدوثکم، اور جس نے تمہاری وحی کو جھٹلایا۔ تین جملے کہے میرے جان نے بیوی سے۔ اب بیوی کا تحفہ لے کے جاؤ اپنے لیے، جب شب داری میں کوئی رات جاگے ہو تو لے کے تو جاؤ۔ وہ سمجھ رہا تھا ایک عورت ہے، وہ سمجھ رہا تھا ایک خاتون ہے، وہ سمجھ رہا تھا اسیر ہے، وہ یہ بھول گیا تھا کہ یہ علی کی بیٹی ہے، عباس کی بہن ہے۔ جیسے ہی وہ کہہ کے خاموش ہوا، پہلا ہی جملہ جو میری بیوی نے کہا، اب آپ اندازہ لگائیے کیا کہا ہوگا۔ خدا کی قسم جہاں تک بیٹھے ہو نا اپنے بازوں میں طاقت سمیٹ لو تاکہ بیوی زینب کو پھیلا کے عقیدت پیش کر سکو۔ اس نے کہا تمام تعریف اس اللہ کے لیے جس نے تمہیں ذلیل کیا۔ بیوی کا الحمدللہ الذی اکرمنا بنبیہ محمد، تمام تعریف اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں سب سے زیادہ عزت دی میرے نانا محمد کے ذریعے۔ کیا جملہ ہے؟ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے کہ جس نے ہمیں عزت بخشی۔ پوری کائنات میں سب سے بہتر ہے انسان، انسانوں میں بہتر ہے اصحاب، اصحاب میں بہتر ہے نبی، نبی میں بہتر ہے رسول، رسول میں بہتر ہے اولو العزم رسول، اولو العزم رسول میں سب سے بہتر ہے میرا نانا۔ کیا کہنے، سبحان اللہ۔ کلمہ نہیں پڑھے گا تو مسلمان نہ ہوگا،
نماز کے لیے اذان کہے گا تو میرے نانا کا نام آئے گا. واہ واہ واہ. اور یہ سجاد نے کہا تھا یزید یہ تیرے نانا کا نام ہے یا ہمارے نانا؟ وہ خطبے میں نہیں آئی لیکن تمام تعریفوں سے اللہ کے لیے جس نے ہمارے خاندان کو یہ شرف بخشا کہ نبی ہم میں سے ہے، میرا نانا ہم میں سے ہے. اور جس جملے کے لیے میں نے کہا تھا داد دیتے دیتے تھک جائیں گے، پھر پتا کا جملہ کہا وَطَهَّرَنَا مِنَ الرِّجْسِ تَطْهِيرًا، اور ہمیں ہر نجاست سے پاک رکھا. اور اس کی دلیل یہ ہے کہ تو جیسا نجس ہمارا دشمن ہے. دلیل یہ ہے کہ تو نجس ہے تو ہمارا نہیں ہے. ہمیں اللہ نے نجاست سے دور رکھا، دل سے دور رکھا. اور انما یفتضح الفاسق ویکذب الفاجر، جھوٹ وہ بولتا ہے جو فاسق ہو، جو فاجر ہو، وہو غیرنا، اور وہ ہم نہیں ہیں. ایک مرتبہ ابن زیاد پھر قریب آئے، دیکھیں امامت کو کیسے بچا کے لائی اور اسلام کو. آگے کہتا ہے کیف رأیت فعل اللہ بأخیک الحسین بأخیک الحسین، تو نے بھی دیکھا کہ اللہ نے تیرے بھائی کے ساتھ کیا کیا. دیکھیے بنی امیہ کا ایک نظریہ تھا جو آج بھی بعض ملاؤں میں ہے کہ سارے کام اللہ کرتا ہے، بندہ کچھ نہیں کرتا. یہ نظریہ تھا بنی امیہ نے یزید کو بچانے کے لیے، ابن زیاد کو بچانے کے لیے، ابو سفیان کو بچانے کے لیے، معاویہ کو بچانے کے لیے یہ نظریہ بنایا کہ بندہ کچھ نہیں کرتا، جو کچھ کرتا ہے اللہ کرتا. یہی ہمارے ذہن سے رائس منون نے اللہ نے دیکھ کیا کیا. ارے میری بیوی کا جملہ ہے، علماء بھی اگر پوری کائنات کے اکٹھے ہو جائیں اس جملے کی گہرائی تم نہیں سمجھا سکتے. ماں آئے تو اللہ جمیلا، میں نے تو جو بھی دیکھا جمال ہی جمال دیکھا، یعنی جو بھی کچھ ہوا سب سے اچھا ہوا. اور تو کہہ رہا ہے اللہ نے نہیں تو نے، وہ کہہ رہا ہے اللہ نے. آج بھی یہی نظریہ ہے، یزید کو نہ کچھ کہو، جو کچھ کیا اللہ نے کیا. تو بھائی جب سارے کام اللہ کرتا ہے تو ہمیں اس مجلس میں بیٹھ کے دشمنان زہرا پہ لعنت کرنے دو نا. ہم نہیں کر رہے کرنے دو ہمیں لعنت، ہمیں کیوں لوگ لعنت. اچھا مجلسوں کو بدعت کیوں بتا رہے ہو تو اللہ کر رہا، یہ شبیداری کیوں بدعت ہے یہ تو اللہ کر رہا. اور امام اعظم نے بھی یہی نظریہ پھیلایا تھا. امام اعظم سمجھتے ہیں امام ابو حنیفہ وہ بھی کلاس میں یہی سمجھا رہا تھا اپنے لوگوں کو جو کچھ کرتا ہے اللہ کرتا ہے. وہ حلوب دانا آئے، مٹی کا ڈھیلا اٹھایا، دماغ پہ مارا، اپنے فوجیوں نے کہا پکڑ کے لاؤ، اس نے مارا، اس نے کہا میں نے نہیں مارا، اللہ نے مارا. کیا کہنا بھائی، سبحان اللہ. اللہم صلی علی محمد علیہ اور چار چیزیں بیان کر کے تو ہو ہی گئی ہے. بس ایک ہی تشریح کر پائیں گے، تین کی تشریح ممکن نہیں ہے. وہ سنیے کیا ہے. اس کے بعد کہا بی بی نے کہ او ابن زیاد، جملہ سنیے بی بی کا، میں آپ کو اور دھیرے سے لے جاتا ہوں. اور کہا ہؤلاء قوم قد كتب الله عليهم الكتاب لبعثوا الى مضاجعهم. دیکھ ان کا وعدہ تھا اللہ سے، انہوں نے اپنے وعدے کو پورا کر دیا. اور جب محشر میں تیرا اور ان کا سامنا ہوگا اور وہ دلیلیں بیان کریں گے، لمن الفضل یومئذ، اس وقت تجھے پتا چلے گا جیتا کون ہے اور ہارا کون ہے. آپ ذرا آرام سے سنیے، میری آواز کہیں جا تو نہیں مگر اس کا تو رشتے دار ہے، سنی ہوئی نہیں ہے. کہنے لگی سکینت کا ام کا یبنا مرجان،
او مرجانہ کے بیٹے، ارے تمہاری بیوی کہہ رہی ہے یہ بیٹھا ہے تخت پر، پورا مجمع اس کا، اسے امیر کہنے والوں کا مجمع، اور بیوی نے کہا سگے لگتا ہوا ہوگا یبنا مرجانہ، تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے، او ابن مرجانہ، او مرجانہ کے بیٹے، جیسے ہی ماں کا نام سنا غصہ آ گیا، علی کے دشمنوں کو ماں ایسی ہی ملی ہے، دشمنوں کو ماں ایسی ملی ہے کہ کہیں مجمع میں تذکرہ نہیں کر سکتے، یہ میری ماں ہے۔ یہ شرف تو زینب کے بھائیوں کا ہے کہ سینے پہ ہاتھ مار کے امام حسن نے معاویہ سے کہا تو ہندا کا بیٹا ہے۔ اب یہ مرجانہ کون تھی؟ اپنے جانا یہ مشہور ترین عورت تھی، بس اس سے زیادہ میں تو تہذیب میں نہیں کر سکتا، اور مشہور ترین عورت تھی۔ اب گاہے میں تھی، تقوی میں مشہور تھی، اور ایک گاڑی میں مشہور تھی۔ وہ بنا ہے حاکم، اس کی ماں کا نام جیسے ہی جب وہ چل گئے، ارے مجھے اتنے مرجانہ کیوں کہہ دیا؟ حالانکہ خوش ہونا چاہیے تھا، میری ماں کا نام ہے، مگر اس کی ماں چاہے جیسی تھی۔ تاریخ میں لکھا ہوا ہے جب امام کا سر آیا تھا یہاں کے دربار میں تو اس لیے کیوں لگا تھا واللہ لا تر الجنۃ یبن خبیث، او ابن یار خدا کی قسم تو جنت دیکھ ہی نہیں سکتا، ماں لعنت پڑ رہی ہے بیٹے کے اوپر۔ کہا یبنا مرجانہ، تو سارا نشہ تو اسی میں اتر گیا جب ابن مرجانہ کہہ دیا۔ اس کے بعد زیادت عاشور پڑ گیا۔ بس میں اپنے جوانوں کو نصیحت بھی کرتا ہوں، اور میرے جوان بھائیوں آج آپ جاہل نہیں ہو، کسی سے انگریزی آتی ہے، کسی سے عربی آتی ہے، کسی سے کچھ بھی نہیں آتا، زیادہ گہری ہندی بھی آتی ہے، مطلب اتنا بڑا جاہل کوئی نہیں ہے۔ ارے یار آپ واٹس ایپ تو چیک کر ہی لیتے ہو، اتنا تو نہیں۔ تو ہر آدمی اپنے موبائل میں ڈاؤن لوڈ کرے زیادہ عاشور۔ اگر واقعی مولائی بننا چاہتے ہو تو زیادہ عاشور پڑھو۔ اگر اپنی پریشانی، اور ایک نصیحت اور لے کے جائیے شب بیداری سے، اگر تمہیں کوئی پریشانی آ جائے تو کبھی بھی اپنی پریشانی اپنے رشتے داروں سے نہ بتانا، اس لیے کہ مدد کرنے والے کم ہیں، ہنسنے والے زیادہ ہیں۔ آپ کا مذاق اڑاتے ہیں سب، ادھر آپ کہیے ارے میرے پاس یہ نہیں ہے، میرے پاس یہ نہیں ہے، میرے پاس یہ نہیں ہے۔ اگر میرے سے بھی کہیں گے نہ آگے تو آپ کا رشتے داری مجھ سے کہے گا مولانا اسے رونے کی عادت ہے۔ تو ایسے آدمی کے سامنے کیوں روتے ہو جو تیرے رونے کا مذاق اڑائے؟ مصلی پہ بیٹھ کے زیارت عاشورہ پر جس نے حور تیار کیے وہ بتائیں گے۔ زیارت عاشورہ جن بیٹیوں کی شادی نہیں ہوئی ان کے ماں باپ زیارت عاشورہ، جن بچوں کے پاس جاب نہیں ہے وہ زیارت عاشورہ، جن کی جو بچے پریشانی میں ہیں وہ زیارت عاشورہ پڑھیں۔ جب کوئی ظالم حکمراں مسلط ہو جائے تو زیارت عاشورہ پڑھیں، جب فقیری تمہیں گھیر لے تو زیارت عاشورہ پڑھیں۔ اللہ کا وعدہ ہے دنیا بھی دوں گا جنت بھی دوں گا۔ زیارت عاشورہ امام زمانہ کی خاص تاکید ہے جوانوں کے زیارت عاشورہ، اور آپ سے بڑا تبرعی بھی کوئی نہیں ہوگا۔ مجھے آپ کو بھی ایک دوست تو دینی پڑے گی،
تبرہ وہ نہیں ہے جس کو جو کسی کو چڑانے کے لیے کیا جائے. کیا بات ہے، واہ واہ واہ. کہ ادھر سے ہمارا کوئی مسلمان کھڑا پھیلانا بالکل تبرہ ہے. جنہوں نے تبرہ بتایا ہے صدیقہ تبرہ بھی انہیں سے سیکھو. کیا کہنا، ہائے ہائے ہائے. یہ گلیوں میں مکاریاں نہ کرو، فنا پھیلانا فنا پھیلانا. کیا بڑی مسئلے کھڑے ہو؟ ارے بھائی زیارت عاشورہ پر تو اتنی لعنت کر ہی نہیں سکتا. جتنی موجود ہے کیا کہنا اتنی ہے. لعنت زیارت عاشورہ میں ہائے ہائے. بڑا سلیقے سے اس میں تھا نا سلیقے سے. تو اب آپ اس میں ایک جملہ سنانا چاہتا ہوں آپ کو. زیارت عاشورہ میں اللہم الان شمرن و یزید و معاویہ. یزید پہ لانا، شمر پہ لانا تو معاویہ فلاں پر فلاں پر فلاں پر پوری نہیں ہے. مگر سب سے مولانا ایک دفعہ لگتا ہے. کیا بات ہے. پڑھ لیا پورا زیارت عاشورہ پڑھ لیا. شمر پہ ایک دفعہ لانا، یزید پہ ایک دفعہ لانا، ابو سفیان پہ ایک دفعہ لانا، اوروں پہ ایک دفعہ لانا. مگر جب اس کی بات آئی اللہم العن عبید اللہ ابن زیاد وابن مرجانہ. کیا بات ہے، واہ 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 ہے یا نہیں ہے؟ واہ واہ. ابھی کھول کے دیکھیے گا جا کے اور ساتھ نہیں ہوتا ہے مجلس کا. اللہم العن عبید اللہ ابن زیاد وابن مرجانہ. لعنت ہو عبید اللہ پر جو زیاد کا بیٹا ہے، وابن مرجانہ اور جو مرجانہ کا بیٹا. تو یہ ایک ہے یا دو ہیں؟ کیا بات ہے، واہ واہ. ارے دو سے بولا بھائی آپ سے یہ دو آدمی ہیں یا ایک ہے؟ اللہم العن عبید اللہ ابن زیاد وابن مرجانہ. مرجانہ کے بیٹے پہ لانا اور زیاد کے بیٹے پہ لانا. کیا بات. تو آپ سے یہ دو ہیں یا ایک؟ ایسے نہیں ایک ہی ہے. تو یار یزید پہ ایک دفعہ، معاویہ پہ ایک دفعہ، ابو سفیان پہ ایک دفعہ، دوسرے لوگوں پہ ایک دفعہ، مگر اس میں دو دفعہ کیوں؟ ایک دفعہ باپ کے نام کے ساتھ، ایک دفعہ ماں کے نام کے ساتھ. جاؤ قیامت تک داد دیتے رہنا. اصل میں وجہ یہ ہے یہ دردیال سے بھی حرامی ہے. تو مجھے نہیں پتا لیکن دوسری کا میں نظر دیکھا ہے کسی کو صحیح بتائیے. اور ایک سلام پڑھنا محمد